یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 تا 53 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ندا دیں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی، یا عطا کرو ہمیں تھوڑا سا پانی، یا کچھ اس میں سے جو روزی تمہیں اللہ نے دی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے اپنا دین تماشا اور کھیل بنا دیا تھا اور دھوکہ میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا اس دن کے آنے کو، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی کتاب تفصیل کے ساتھ علم والی، جو ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا اب یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اس کا آخر انجام ہو جائے؟ اور جس دن یہ ظاہر ہو جائے گا اس کا انجام، کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول اس پیغام کو حق کے ساتھ، سو اب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے اس کے برخلاف جو ہم کر رہے تھے۔ بے شک خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو گھڑا کرتے تھے۔ پچھلی آیات کے تسلسل میں ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اور درمیان سے اللہ رب العزت کے حکم سے حجابات دور کر دیے جائیں گے تاکہ اہل جنت بھی اہل جہنم کو دیکھ لیں اور اہل جہنم بھی اہل جنت کو دیکھ لیں، اور اہل جہنم کا حسرت اور افسوس بڑھ جائے
اور اہل جنت اللہ رب العزت کے شکر گزار ہونے لگیں اور دل میں ان کی اللہ کی حمد اور ثناء آ جائے کہ اللہ نے انہیں اس جہنم سے بچا لیا اور اپنا فضل فرمایا۔ تو جب یہ موقع ہو رہا ہوگا تو اہل جہنم جنت والوں کو ندا دیں گے اور پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھوک اور پیاس سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں اور کچھ نہ صحیح تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو کہ ہماری پیاس بجھ جائے، یا وہ روزی جو اللہ نے تمہیں دی ہے جنت میں اس میں سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے تو ہماری بھوک پیاس ختم ہو جائے۔ گویا وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو جہنم کی بھوک اور پیاس کی شدت ہے، یہ وہ چیز ہمیں مل جائے تو پھر ہماری یہ شدت ختم ہو جائے گی، جبکہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ یہ جان رہے ہوں گے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اہل جنت کو نعمتوں میں دیکھ کر ان کی تمنا ہوگی اور وہ اس تمنا کا اظہار کر دیں گے۔ تو جواب میں اہل جنت ان سے یہ کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اور دیگر جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ چیزیں بھی اللہ رب العزت نے کفار پر حرام قرار دے دی ہیں، اس لیے جہنم میں انہیں ڈالا گیا ہے۔ اگر جہنم میں یہ نعمتیں انہیں ملیں تو پھر جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یعنی کفار کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا، یعنی دین کا مذاق اڑانا، دینی احکامات کا مذاق اڑانا اور کھیل اور تماشا بنا دینا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ تو اہل ایمان کو بھی اس سے یہ عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے کسی حکم کا انکار تو نہیں، لیکن اس کا مذاق اڑانا بھی انکار ہی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی دنیا ہے اور اسی میں ہی سب کچھ جو کچھ ہے یہ ہمیں حاصل کر لینا چاہیے۔ آخرت کی طرف سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ان کے اوپر بڑھتے چلے جانا اور اللہ کے عذابات کا دنیا کے اندر حکمت اور مصلحت کے تحت نہ آنا، یہ چیز انہیں دھوکے میں ڈال دیتی تھی اور یہ دنیا میں ہی مگن ہو جاتے تھے، اور شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا کر دکھا دیا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ ہم ان کو آج بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہمیں بھلا دیا تھا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا تھا، اور قیامت کے دن کو اللہ کے ساتھ ملنے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اس لیے آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے ہمیں بھلا دیا اور آج جو ہے ہم انہیں بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، جبکہ انہیں اس دنیا کے بارے میں واضح طور پر بتا بھی دیا گیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اس لیے آج ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی۔ آگے مزید وضاحت کر دی کہ ہم نے ان کے پاس کتاب بھیج دی تھی اور اس کتاب کے اندر علم تھا، ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو کیا یہ لوگ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے، اور جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ جسے بھول رہے ہیں اور جس کا انکار کر رہے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی طرف سے رسول جو پیغام لے کر آئے تھے وہ حق تھا، یعنی قیامت کا مشاہدہ کر کے پھر اس کے حق ہونے کا اقرار کریں گے، جو کہ اقرار اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہیں گے یعنی قیامت کو سامنے دیکھ کر کہ آج کوئی ہے جو ہماری شفاعت کرے، ہماری سفارش کرے، یا یہ کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو پھر ہم جو برے کام وہاں کرتے تھے اب نہیں کریں گے۔ اور ایک اور آیت کے اندر بھی اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ یہ کفار اللہ رب العزت سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، تو اب پھر ہم دنیا میں جا کر یہ بدعملی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ کام تو ہو چکا، یعنی تمہیں دنیا کے اندر بھیجا جا چکا اور دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کر کے
تمہیں اس قیامت کے دن سے آج کے عذابات جو تمہارے سامنے ہیں ان عذابات سے تمہیں ڈرایا جا چکا ہے، لیکن تم نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے دنیا کا دنیا کے دھوکے نے تمہیں آخرت کی طرف سے غفلت میں ڈال دیا، لہٰذا اب یہ بات نہیں ہو سکتی کہ تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، اور نہ آج کوئی تمہاری سفارش کرنے والا ہے، اس لیے کہ جنہیں تم پکارتے تھے وہ آج خود ہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو فرمایا تباہ کر لیا انہوں نے، خسارے میں ڈال لیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور جو چیز وہ گھڑا کرتے تھے اللہ پر جھوٹ، نعوذ باللہ، وہ سب آج گم ہو جائے گا اور کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا قرآن کتاب ہدایت صرف اہل ایمان کے لیے ہے؟ جواب میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ جیسے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر مختلف آیات میں یہ فرمایا کہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئیں گے، ورنہ عمومی طور پر ہدایت کے تو سب کے لیے اللہ کی طرف سے عام ہے، لیکن جو اس کو مان لے گا پھر ہدایت اسی کے لیے ہو جائے گی۔ اور یہ تو واضح بات ہے کہ جو بات کو مان لیتا ہے وہی حق پر ہوتا ہے اور وہی اسی ہی راستہ دکھایا جاتا ہے۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کتاب ہدایت تو ہے، لیکن وہ خود جب اس کی طرف آئیں گے تب یہ ان کے لیے ہدایت کا باعث ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔